اگر منی کو شہد کی طرح گاڑھا بنانا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کا زیادہ استعمال کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور نادانی میں کیے گئے کاموں کے منفی اثرات کی وجہ سے نفس کے ڈھیلا ہونے اور منی کے پتلا ہونے کے سبب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو نفس کی طاقت بحال کر کے منی کو کیسے گاڑھا بنایا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ لذت شہوت حاصل کر کے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنی نسل کشی کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم بستری کے عمل میں ان لوگوں کے ذہنی دباؤ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ مردانہ طاقت میں کمی محسوس کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہم بستری کے دوران ذہنی دباؤ اور پریشانی میں رہتے ہیں کہ وہ اس عمل کو ٹھیک سے ایسا انجام کر پائیں گے یا نہیں، اور اپنی شریک حیات کی لذت شہوت کو پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ ایسے افراد کو کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ ان لوگوں کا اگر مباشرت کے دوران عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کریں، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کریں۔ کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی ہے، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لیں اور جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لیں اور خود کو آراستہ کر لیں۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو وہ دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کی آ جانے کا خوف ہو، ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور پخانہ زور سے معلوم ہوتا ہے۔ وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبی حیثیت، یعنی طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب
قدرتی طاقت میں بھی فرق ہے، تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مثال میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر شادی شدہ جوڑا چاہتا ہے کہ ہم بستری کے بعد عورت حاملہ ہو جائے اور بچے پیدا کر دے، لیکن عورت کے حاملہ ہونے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ بھی ہے کہ مرد کا نفس سائز میں نارمل ہو، یعنی برابر ہو، اور ہم بستری کے دوران جلد فارغ نہ ہو۔ اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ میں کسی قسم کا زخم وغیرہ نہ ہو، اور عورت ہم بستری کے دوران فارغ ہو کر نیچے لیٹی رہے۔ اس کے علاوہ عورت کے حاملہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد کی منی گاڑھی ہو اور منی مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ منی پتلی اور نرم نہ ہو، کیونکہ پتلی اور نرم منی سے عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی مرد کی منی پتلی اور نرم ہے تو اسے چاہیے کہ 3 چیزیں استعمال کریں۔ نمبر 1، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل استعمال کرنا۔ اگر منی کو شہد کی طرح گاڑھا بنانا چاہتے ہیں تو زیتون کے تیل سے زیادہ استعمال کریں۔ زیتون کے تیل سے نفس کی مالش کیا کریں۔ زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے مرد کی نفس ڈنڈے کی طرح مضبوط اور لمبا ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کے دوران نفس ڈھیلا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی مرد جلد فارغ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل سے نفس کی مالش کرنے سے نفس کی رگیں گرم ہو جاتی ہیں، منی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ جب منی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر عورت آسانی سے حاملہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، کھجور کا زیادہ استعمال کرنا۔ اگر منی کو شہد کی طرح گاڑھا بنانا چاہتے ہو تو کھجور کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ ڈرائی فروٹس خاص طور پر کھجور زیادہ کھانے سے مرد کے جسم کو اضافی توانائی ملتی ہے۔ مرد کے جسم میں اضافی طاقت تب ملتی ہے جب کھجور کو گرم دودھ میں ملا کر پوری رات کو بھگو کر صبح نہار منہ پی لیا جائے، تو اس سے مرد کے نفس میں انتہائی سختی اور گرمی آ جاتی ہے۔ مرد پھر ہم بستری کے دوران کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی عورت کی خواہشوں کو ادھورا چھوڑ کر عورت سے پہلے فارغ ہوتا ہے۔ نمبر 3، گوبھی کا زیادہ استعمال کرنا۔ اگر منی کو شہد کی طرح گاڑھا بنانا چاہتے ہو تو سبزیوں کا زیادہ استعمال کرو۔ سبزی خاص طور پر گوبھی کا زیادہ استعمال کرنا مرد کے جسم کے کیلشیم کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ کیلشیم مرد کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ مرد کی قوت میں بھی کیلشیم بہت اہم ہوتا ہے۔ گوبھی میں کیلشیم کھانے سے مرد کے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو مرد کے جسم میں منی کی پیداوار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم ہم بستری کے دوران مرد کے جسم کو اضافی توانائی بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مرد عورت کے ساتھ زیادہ دیر تک ہم بستری کر سکتا ہے اور عورت کی چیخیں نکال سکتا ہے۔ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی منی یعنی سپرمز 3 دن میں بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری و سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں شہد کی طرح منی کو گاڑھا کرنے سے ہم بستری میں وقفہ اور مردانہ قوت کے بحال کرنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا ہے۔